اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھو. صرف اشارہ، اصل عنوان کی طرف ہمیں آنا ہے لیکن اشارہ دیکھو، توجہ کرو. مال سے زیادہ محبت، مال سے زیادہ. کیسی محبت؟ آقا سے. آقا نے فرمایا تبوک کے موقع پر لے آؤ اپنا مال اللہ کی راہ میں. آپ نے واقعہ بار بار سنا ہے، واقعہ نہیں بتانا، صرف اشارہ دینا. سنی عوام کو یہ سارے واقعات زبانی یاد ہے الحمدللہ. میری بہنوں کی بھی توجہ. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر نے سنا کہ حضور فرماتے اللہ کی راہ میں مال لا کر دو. زبان حضور کی تھی. کہتے ہیں کہ صدیق اکبر پورا مال لے کر آگے، پورا مال. اور پورا مال کیا لایا، بلکہ اپنے کپڑے بھی اتار کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا، اور خود ایک ٹاٹ پہن لیا، گدڑی پہن لی، اور کانٹا لگا دیا اپنے اس ٹاٹ کے اندر. آقا نے پوچھا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو صدیق کہتے ہیں آقا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں. ڈاکٹر اقبال کے یہ دو مصرے ان کی گویا کہ پہچان بن گئی اس واقعے کی. اللہ اکبر. کہتے اقبال پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہ اکبر. مال حضور کے قدموں میں پیش کر دیا. میری بات آخری تک دھیان سے سننا ہے آپ کو. اللہ اکبر. مال پیش کر دیا حضور کے قدموں میں، پورا لا کے پیش کر دیا. یہ عشق تھا مال سے زیادہ. پھر اس کے بعد اولاد کی باری آتی ہے. اولاد سے زیادہ محبت کیسی، اولاد سے زیادہ عشق کیسا. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد صدیق اکبر کو بھولے ہوئے واقعات یاد دلاتے ہیں. اے میرے والد بزرگوار، بدر کی جنگ کیسی جنگ تھی. ایک طرف چچا، دوسری طرف بھتیجا، ایک طرف ماموں، دوسری طرف بھانجا، ایک طرف باپ، دوسری طرف بیٹا. اس میں آپ تو رسول اللہ کے ساتھ تھے اور میں مکے والوں کے ساتھ تھا. ابا جان بار بار آپ میری تلوار کی زد میں آتے، لیکن میں بابا سمجھ کر کے آپ سے نظر انداز کرتا، نظریں چرا لیتا، آپ کو چھوڑ دیتا. اللہ اکبر. قربان صدیق اکبر پر. صدیق اکبر کہتے بیٹا یہ تیرے کفر کی کمزوری تھی کہ تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا. اللہ کے عزت کی قسم ایک بار بھی تو میری تلوار کی زد میں آتا، بیٹا سمجھ کر نہیں، نبی کا دشمن سمجھ کر میں تجھے قتل کر دیتا، نبی کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل. یہ تھی نبی سے محبت اولاد سے زیادہ، اور باپ سے زیادہ محبت، باپ سے زیادہ. ایک دن صدیق اکبر کی آستین چڑھی ہوئی ہے، اور آستین چڑھا کے تھر تھر کانپتے حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں. آقا نے پوچھا کیا ہوا تجھے؟ عرض کی حضور میرے باپ نے آپ کی شان میں توہین کی ہے، میرے باپ نے آپ کی شان میں توہین کی ہے. تو تو نے کیا کیا؟ میں نے اس کو ایک مکہ مارا اور وہ پڑا ہوا ہے، اور اب اجازت لینے آیا ہوں، مجھے اجازت دو کہ میں اس کو قتل کر دوں. یا تو آپ مجھے قتل کرنے کی اجازت دیں، یا تو آپ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت عطا کرے. حضور نے ہاتھ اٹھا کر ایمان کی دعا کی تو اللہ نے صدیق اکبر کے والد کو ایمان کی دولت عطا کی. صدیق اکبر کہتے رہے مجھے باپ نہیں چاہیے، مجھے تو رسول پاک چاہیے. یہ ہے باپ سے زیادہ محبت. اور اب جان کی بات آئی ہے نا، اب جان کی بات آئی ہے. اب دھیان سے سننا، یہ منزل بڑی مشکل ہے. مال دینا آسان، اولاد وار دینا آسان، بھائی بانجے وار دینا آسان، بچے وار دینا آسان، باپ ماں وار دینا آسان، لیکن جب خود کی جان پہ بناتی ہے تو آسان نہیں ہے نا. اللہ اکبر. اے میری قوم کے جوانوں، میرے نبی سے تمہارا رشتہ، ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہے، لیکن ہم اس کی تجدید وفا کب کریں گے؟ ہم اس کا احساس کب کریں گے؟ اقبال نے ایک صدی پہلے رونا روتے ہوئے کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر
کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. صدیقی جذبہ اگر دلوں میں پیدا ہو جائے نا کہ گستاخ رسول کے لیے صدیق کا مزاج کیا تھا، اگر وہ مزاج میرے جوانوں کا بن جائے، اللہ کی عزت کی قسم اگر قرآن و سنت پہ عمل کر لو گستاخ رسول کے لیے تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ کوئی خواب میں بھی نبی کی گستاخی کر سکے. لیکن ہمارا حال یہ ہے، یہ زنانہ انداز، یہ زنانہ طریقہ حضور سے عشق کا کہ صرف ہم نعت ہی پڑھتے رہیں گے، صرف سلام ہی پڑھتے رہیں گے. ارے صدیقی تیور کب دکھاؤ گے؟ فاروقی تیور کب دکھاؤ گے؟ عثمانی تیور کب دکھاؤ گے؟ علی کے مرتضیٰ کے تیور کب دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر. ان کی رگ رگ میں کیسا عشق رسول تھا کہ جان قربان کی انہوں نے. یہاں تو حال یہ ہے نبی سے عشق کی بات کرتے ہیں لیکن فجر میں 10 منٹ کا وقت، 10 منٹ کی نیند اللہ کے رسول کے نام پہ قربان نہیں کرتے. داڑھی کے چند بال اپنے نبی کے نام پہ بڑھا نہیں سکتے، حرام کاروبار نہیں چھوڑ سکتے اپنے نبی کے نام پہ. دنیا اچھی طرح سمجھتی ہے یہ نعرے والی قوم ہے، ان سے کچھ ہونا نہیں ہے، ان سے کچھ ہونا نہیں ہے. کسی کہنے والے نے بہت مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اور کلائی وہ کہ جو چوڑی کا بوجھ سہ نہ سکے، کلائی وہ کہ جو چوڑی کا بوجھ سہ نہ سکے، انہیں غرور ہے کہ تلوار ہم اٹھائیں گے. اللہ اکبر. وہ چلے گئے قبروں میں جو نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کے جذبات رکھتے تھے. یہاں تو 10 منٹ کی نیند بھی قربان نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اگر حرام مال آ رہا ہو اور نبی کا فرمان ہو تو حرام مال کے سامنے نبی کے فرمان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، نبی پاک کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے. دنیا اچھی طرح سمجھتی ہے. آؤ صدیق اکبر کا آپ نے مالی جذبہ دیکھا، پھر والد کے حوالے سے دیکھا، پھر بیٹوں کے حوالے سے دیکھا، اب ذرا جان کی بات آئی ہے. اللہ اللہ وہ انداز دیکھیں نا صدیق اکبر کا. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جب ہجرت کی رات نکلے، ہجرت کی رات، تو اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت کو کندھوں پہ بٹھایا ہے، کندھوں پہ بٹھا کر کے جبل سور لے کر گئے، پنجوں کے بل لے کر گئے. صدیق اکبر نے جب جبل سور چڑھے تو پیر نہیں رکھے، پیر، کیونکہ پہاڑ پہ دھول تھی، گرد و غبار تھا، کبھی کوئی گیا نہیں تھا. ان کو احساس تھا کہ اگر میں پیر رکھوں گا تو میرے پیر کا نشان پڑے گا دھول میں، اور دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیر کا نشان دیکھتے ہوئے آ جائے گا. کیونکہ عرب والوں کو پیر کا نشان میں اتنی مہارت تھی کہ وہ پیر کا نشان دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کس کے پیر کا نشان ہے. اتنی ان کے اندر مہارت تھی، وہ پیروں کے نشان بھی سمجھتے تھے، بڑے ذہین لوگ تھے وہ. تو صدیق اکبر نے سوچا پیر نہیں رکھتا ہوں، صرف پنج. کہاں حضور کو بٹھانا، آقا کو بٹھانا کوئی معمولی چیز نہ تھی. اس کے دل سے پوچھ، اگر عاشق ہو، عاشق کی بات کرتا ہوں، اس کے دل سے نبی پاک کے موئے مبارک سر پہ لے کر چلنا آسان نہیں ہوتا. عاشق کے لیے پیر کانپتے ہیں موئے مبارک شریف سر پہ لے کر چلنے کے لیے. سال میں ایک مرتبہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، لیکن میرے دل کی، میرا اللہ جانتا ہے میرے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جان نکل جانا آسان ہے، منزل آنا مشکل کیوں ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. نبی کے موئے مبارک سر پہ لے کے چلنا آسان نہیں، وجود ناز مصطفیٰ، سراپائے مصطفیٰ حضور کا کندھے پہ بٹھا کر انگلیوں کے بل چڑھے. واقعہ میں پھر کہتا ہوں، واقعہ بتانا میرا مقصد نہیں، اشارے دے رہا ہوں. اگر کبھی واقعی سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کبھی پھر کوئی موقع ہوگا. لیکن میرا عنوان آج صدیق اکبر نہیں ہے، بس ان کی یاد آ گئی ہے اور ان کے عشق کی یاد آ گئی ہے تو یہ اوراق میں نے چھیڑ دیے ہیں. یہ گویا کہ یہ نغمہ مجھ سے چھڑ گیا ہے، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں کیا جذبہ صدیقی ہے. حضور علیہ السلام کو کندھوں سے اتارا اور اتارنے کے بعد عرض کی آقا غار کے اندر جو ہے پہلے میں جا کر صفائی تو کر لوں. صدیق اکبر بدن کے کپڑوں سے گھر سے نکلے تھے اور طے یہ ہوا تھا کہ جب ہم 3 دن غار میں رکیں گے تو سواری بعد میں آئے گی، سامان بعد میں آئے گا، کپڑے بعد میں آئیں گے. بدن کے کپڑوں سے دونوں نکلے ہیں. صدیق اکبر غار میں گئے ہیں. غار میں جانے کے بعد دیکھا خطرہ ہی خطرہ، اب کوئی اور جانے کی جگہ نہیں تھی. صبح پھوٹنے والی ہے،
उजाला चमकने वाला है, दुश्मन निकल चुके होंगे, ऊंटों की लालच में दुश्मन ढूंढने के निकल चुके होंगे, यहां तो खतरा ही खतरा है, इतने सारे सुराग, इतने सारे सुराग, अब जाए तो कहां जाएं। तो सिद्दीक अकबर के जहन में प्लान आया कि मैं काम करता हूं, सुराग बंद कर देता हूं। सुराग बंद करना चाहा, कपड़ा नहीं था, फिर अपना कुर्ता उतार दिया। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों जरा सोचो तो सही, इश्क इसे कहते हैं, मोहब्बत इसे कहते हैं। ऊपर के कपड़े उतार लिए सिद्दीक ने और फाड़ फाड़ करके अल्लाह अकबर सुराग में भरते रहे। क्यों? इसलिए कि सांप का बिल था, बिच्छू का भी हो सकता था, किसी मुजी जानवर का भी हो सकता था, लेकिन अरब वालों की ये भी बड़ी शान थी कि वो बिल देखकर पहचान लेते थे चूहे का है कि जो है वो ये बिल सांप का है, क्योंकि वो लोग सफर करने वाले थे, ताजिर लोग थे और वो लोग पूरी दुनिया घूमते थे। उस दौर में सिद्दीक अकबर मुल्क शाम और यमन के सफर करते थे। बड़ी शान है आपकी, आपने तिजारत के लिए बड़े सफर किए हैं। आज अगर कोई जो है वो दुबई चला जाता है तिजारत के लिए तो 50 लोगों को बोलता फिरता है कि मेरा कारोबार दुबई में चलता है। सिद्दीक अकबर वो ताजिर थे अपने दौर के, शाम यमन और कई इलाकों में आपका माल तिजारत जाता था, आप खुद भी जाते थे, कई मुल्कों में जाते थे, इतने दीदावर थे सिद्दीक अकबर। लेकिन कुर्बान जब देखा कि सांप का सुराख है तो सिद्दीक अकबर ने ऊपर के कपड़े उतार दिए और फाड़ पर करके भरना शुरू किया। लेकिन वारे सिद्दीक, इश्क का इम्तिहान भी कैसा इम्तिहान होता है, कदम कदम पर नाकामियां नजर आती है, लेकिन आशिक उसको कहते हैं अल्लाह अकबर, आशिक ने 2 कदम पे दरे यार पा लिया, आशिक ने 2 कदम पे दरे यार पा लिया। आकिल का खानदान अभी तक सफर में है, आकिल का अक्ल वालों का खानदान अभी तक सफर में है। उस शाखों की शान बड़ी अजीम होती है। सिद्दीक के ऊपर का कपड़ा खत्म हो गया, एक सुराग बचा, सिद्दीक अकबर ने उस पर अंगूठा या